الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 14 صفات بیان فرمائی ہیں خاص بندوں کی، اور ان کو اللہ رب العزت نے نسبت بھی عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ بندے میرے بندے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ تو ایک خاص نسبت ان کو ملی ہے، اور ان کے اندر جو خوبیاں، جو صفات پائی جاتی ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا۔ 14 صفات جو تقریباً ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، کچھ مختصر تشریح اور تفصیل کے ساتھ۔ آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے جو حامل افراد ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ازواج کے لیے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا، عطا کر دیجئے ہمیں، بخش دیجئے ہمیں، عنایت فرما دیجئے ہمیں، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کی طرف سے، یعنی ازواج کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے بھی، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور پھر اپنے آپ کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ ہمیں بنا دیجئے متقیوں کے لیے امام، رہنما، مقتدا۔ اب یہاں پر یہ ایک اہم دعا ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اولاد کے لیے دعا اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اولاد کے لیے کیا مانگنا ہے، اور کون سی اولاد تمہارے لیے نفع اور فائدے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس میں لفظ آیا ہے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ عربی کہاوت بھی ہے، عرب میں بطور کہاوت کے یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، فلاں نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، فلاں نے یہ کام کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا احسان اور انعام ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عرب میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، لیکن انگلش میں، چائنا کی زبان ہو یا جاپان کی، وہاں پر یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا، وہاں پر یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، عرب کے اندر کہاوت تھی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ جملہ کب استعمال کرتے تھے؟ اس کے مقابلے میں، یعنی جو اس کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس انداز سے بنایا ہے کہ وہ ازداد کی صورت میں ہے۔ یہ عالم سارا عالم ازداد ہے، اگر دن کی روشنی ہے تو رات کی تاریکی بھی ہے، اگر کہیں پر پریشانی ہے تو ساتھ خوشی بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مقابلے میں آنکھوں کی گرمی بھی ہے۔ اور عرب میں جس کسی کو انتہائی صدمہ پہنچتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، تو تکلیف اور صدمے کی وجہ سے جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو اسے کہا کرتے تھے کہ یہ آنکھیں اس کی گرم ہو گئی ہیں،
اس کی آنکھوں کو گرمی پہنچی ہے۔ اور جب کسی کو راحت ملتی، سکون ملتا، خوشی ملتی تو وہ سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو گئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ صدمے اور غم کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے وہ گرم ہوتے ہیں۔ صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے جو آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ گرم ہوا کرتے ہیں، اور جو خوشی کے موقع پر انسان کو جب خوشی ملتی ہے اور خوشی کے عالم میں جو آنسو نکلتے ہیں ان کے اندر ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، وہ آنسو ٹھنڈے ہوا کرتے ہیں۔ اور عرب میں یہ جملہ ایک اور موقع پر بھی بولا جاتا تھا، چونکہ زیادہ تر عرب کا جو علاقہ ہے وہ زیادہ تر صحرا پر مشتمل ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، صحرا ہے سارا۔ اور پھر وہ لوگ جو سفر کرتے تھے وہ سفر اونٹوں پہ ہوا کرتا تھا، لمبا سفر ہوتا، دوران سفر آندھیاں بھی چلتی تھیں، ہوائیں بھی چلتی تھیں۔ ہوا اور آندھی کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، ڈاٹا باندھ لیتے تھے، لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوتی تھیں۔ اور پھر وہ ریت اڑتی ہوئی اور وہ خاک اور وہ ذرات جو ہوا کے ذریعے اڑتے تھے وہ سارے ان کی آنکھوں میں جاتے تھے، آنکھوں میں انتہائی جلن ہوتی تھی۔ اس کا اندازہ آج کل بھی ہو سکتا ہے، کوئی جوان اگر ایسے موسم میں جب آندھی چل رہی ہو، خاک مٹی اڑ رہی ہو، یا گرمی کا موسم ہو اور موٹر سائیکل پہ وہ سفر کر رہا ہو، اس کے پاس چشمہ نہ ہو، اینک نہ ہو، تو اس کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس سفر کے دوران وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچتے جہاں پر کوئی درخت ہوتا یا کسی پہاڑ کی اوٹ میں پہنچ جاتے جہاں ہوا آندھی طوفان سے بچ جاتے تھے، تو وہاں پر سواری سے نیچے اترتے تھے، ان کو ہوا نہیں لگتی تھی، اب مٹی گرد نہیں اڑ رہی ہوتی تھی، تو اس موقع پر وہ پانی نکالتے، اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ڈالا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جملہ یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کیسے بنے گی؟ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 14 صفات بیان فرمائیں اپنے خاص بندوں کی۔ اب وہ خاص بندے فرمایا کہ عباد الرحمن یہ وہ بندے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا آہستگی سے ہوتا ہے، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال کے اندر فخر اور غرور نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر ایسے بندے ہیں میرے کہ اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب بھی ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ الجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ فرمایا ان کی راتیں اللہ کے آگے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، سزاؤں سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ان کے دلوں میں خوف بھی پایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں خشیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس میں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اس میں بخل سے کام نہیں لیتے، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں سے منع کیا گیا وہاں سے رک جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ قتل جیسا گناہ نہیں کرتے، وہ زنا جیسا جرم نہیں کرتے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، وہ عاملہ صالحہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ایمان بھی ان کے دلوں کے اندر روشن ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جو بندے جھوٹ نہیں بولتے، کسی جھوٹ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو وہاں پر اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ان کے اندر ہیں۔ اب جب یہ صفات ان بندوں کے اندر ہیں تو اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں وہ؟ تو وہ اولاد کے لیے بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ایسے بنے، وہ اولاد کو بھی تو اسی طرح لانا چاہتے ہیں نا، ان کی آنکھیں تو تب ٹھنڈی ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ جو استعمال فرمایا قرۃ اعین، جس طرح وہ صحرا میں چلنے والا مسافر جب صحرا میں وہ اونٹ دوڑا رہا ہے اور راستے میں آندھی چلی، طوفان آیا،
اس کی آنکھوں میں ریت گئی، اس کی آنکھوں میں ذرات پہنچے، خاک اور گرد اڑتی رہی، اس کی آنکھوں میں جاتی رہی۔ جب وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پر سکون تھا، جہاں پر طوفان نہیں تھا، آندھی نہیں تھی، گرد نہیں اڑ رہی تھی، تو وہاں پہنچ کر وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے اور کہتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جملہ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ بندہ جب گھر میں آئے، جب گھر آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے، عباد الرحمن میں سے کوئی بندہ، ان صفات کا کوئی حامل بندہ جب اپنے گھر آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے اللہ میں تو باہر سے آ رہا ہوں، باہر تو برائیوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، گناہوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، ہر طرف اللہ، ہر طرف گناہ بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی نافرمانی بکھری ہوئی ہے۔ اب جب میں گھر میں پہنچوں تو میرا گھر ایسا ہو کہ جب گھر کے اندر داخل ہو جاؤں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے مل جائے۔ اور وہ کیسے ملے گی کہ ایسا بندہ جب گھر میں آئے، بیٹے پہ نظر پڑے تو وہ مصلی پہ کھڑا ہے، بیوی پہ نظر پڑے وہ تسبیح لے کر بیٹھی ہے، بیٹی پہ نظر پڑے وہ تلاوت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی بندہ دعا کرتا ہے اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے کہ جب میں ان کو دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ دکان پہ ایسا ماہر ہو جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں، کہ سب سے زیادہ پوری مارکیٹ میں سب سے زیادہ بکری اس کی ہو تب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ دنیا میں اس کو دیکھ کر، اس کے اعمال کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور حقیقی ٹھنڈک یہ ہے کہ جب یہ بندہ قبر میں پہنچے تو اولاد کی وجہ سے، اولاد کے اعمال کی وجہ سے اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، اور جب قیامت کا دن ہو تو اولاد کی وجہ سے اس کے سر پہ تاج رکھا جائے تو حقیقی آنکھیں وہیں پر ٹھنڈی ہوں گی۔ تو یہ اچھے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اور یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد سے حقیقی خوشی یہی حاصل ہوتی ہے بندے کو، جب بندہ دیکھتا ہے اپنی اولاد کو کہ وہ نیکی کے راستے پر چل رہی ہے، نافرمانی کی راہ سے بچی ہوئی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو اس نے بچا رکھا ہے، وہ تقویٰ کی زندگی گزار رہی ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں عام لوگوں کا نہیں بلکہ اپنے نیک بندوں کا ہمیں مقتدا بنا دیجئے، ہمیں اپنے نیک بندوں کا، متقی بندوں کا پیشوا، رہنما اور امام بنا دیجئے۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت اہم دعا ہے، لیکن ہم چونکہ پڑھتے تو ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن معنی مفہوم کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے، بس زبانی یاد کر لیا اور ویسے ہی پڑھ لیا۔ نہیں، اس کو توجہ غور سے پڑھنا چاہیے۔ جتنی دعائیں ہیں پوری توجہ کے ساتھ معانی کو، مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس چیز کا میں مطالبہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا انعام مانگنا چاہتا ہوں تو پوری توجہ دھیان سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ دعا سارے پڑھا کریں، بلکہ نماز کے اندر پڑھا کریں، سلام پھیرنے سے پہلے رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ امام کے پیچھے تو نہیں پڑھ سکتے جماعت کی نماز میں، سنت جب پڑھیں، نفل جب پڑھیں تو وہاں پر آپ یہ دعائیں ساری پڑھ سکتے ہیں۔ تو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، معنی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس دعا کو نماز کے اندر پڑھیں۔ یہ حقیقی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے حکمران ہیں، خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، اور ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ جس میں ہر طرف امن، سکون، چین تھا، چوری ڈاکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو کہ مختصر ان کا دورانیہ ہے خلافت کا، لیکن اس دوران ہر طرف امن تھا، اور انہوں نے اس انداز سے عدل قائم کیا، مساکین فقراء کو اس انداز سے مال دیا کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا۔ زکوٰۃ پڑی ہے، لینے والا کوئی نہیں، کس کو دیں؟ اس انداز سے انہوں نے نظام حکومت چلایا۔ تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے پہلے جن حکمرانوں نے، جن بادشاہوں نے کسی کا حق دبایا ہو، کسی کی زمین چھینی ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، کسی سے مکان لیا ہو، کسی سے مال لے لیا ہو، وہ آئیں، مطالبہ کریں، ثبوت دیں اور اپنا مال لے جائیں۔ اپنے خاندان کی زمینیں واپس کر دیں، لوٹا دیں لوگوں کو۔ تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو ایک دن بیٹھے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، تھک گئے۔ جب تھکے
تو کچھ دیر کے لیے گھر تشریف لایا تاکہ کچھ آرام کر لوں۔ اب آنکھوں پر بوجھ تھا، نیند کا غلبہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر نکلوں گا، تو پھر لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہوں گے وہ طے ہوں گے۔ گھر آ گئے، اندر چلے گئے کمرے میں، باہر دربان بیٹھا ہوا ہے، ان کا بیٹا آ گیا، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہے، بیٹا اس کا عبد الملک نام ہے اس کا، وہ آ گیا، اندر جانے لگا، دربان نے روک لیا۔ شہزادے میاں کہاں چلے؟ جی ابا حضور سے ملنا ہے۔ میں نہ ملو۔ کیوں نہ ملوں؟ میرے والد ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے والد ہیں، لیکن ذرا اس پہ ترس کھاؤ تم۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ساری رات تو وہ جاگتا ہے، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، رات تو اس کی عبادت میں گزرتی ہے، اور صبح سے آرام نہیں کیا، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں۔ فیصلے کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، انصاف کرنا، عدل کرنا آسان کام تو نہیں ہے، تو فیصلوں میں لگا ہوا ہے۔ ابھی اس کو نیند نے ستایا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا، پھر اٹھے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ضروری کام ہے، ضروری بات میں نے اپنے والد سے کرنی ہے، مجھے جانے دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے اندر آواز سن لی، اندر سے آواز دی دربان کو کہ میرے بیٹے کو آنے دو۔ بیٹا عبد الملک پہنچا، اندر گیا، پوچھا عمر بن عبدالعزیز نے بیٹا کیا ہے؟ کہنے لگے ابا جان آپ تو یہاں آ کر آرام کرنے لگے، لیٹ گئے، باہر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں، کوئی دور سے آیا، کوئی قریب سے آیا، لوگ ضرورت مند ہیں، ان کے کام ہوں گے، پہلے ان کے مسائل حل کریں، آپ آرام کرنے کے لیے گھر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا مجھے نیند نے بہت ستایا تو کام نہیں ہو رہا تھا، میں اس لیے آ گیا، اور تھوڑی دیر میں نے آرام کرنا ہے، پھر ابھی ظہر کا وقت قریب ہے، مسجد میں نے آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد پھر بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان کس نے آپ سے کہا ہے کہ ظہر کی نماز تک ملک الموت آپ کے پاس نہیں آئے گا؟ کس نے گارنٹی دی ہے آپ کو؟ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے، یا ظہر کی نماز تک آپ کے پاس خلافت رہے گی، یا اب جو آپ کے اندر جذبات ہیں عدل کرنے کے، انصاف کرنے کے، ظہر کے بعد یہی ہوں گے یا بدل جائیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، الحمدللہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے ایسی اولاد دی ہے جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ٹھنڈک ہے۔ ان کے تو بڑے واقعات ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز عید کا دن ہے، گھر تشریف لائے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے کونے میں، چھوٹی بیٹی ہے، رو رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، خلیفہ ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، آگے بیٹی کیا ہوا، کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ بیٹی کہتی ہے کہ ہم بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، امیر المومنین کی بیٹی ہوں، عید کا دن ہے، ہر گھر میں نیا سوٹ ہر بچے کو ملا ہے، اور امیر المومنین کے گھر میں بچوں کے لیے سوٹ کوئی نہیں، ہم وہی دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے لیے بھی تو سوٹ ہونا چاہیے نا، عید کا دن ہے، نیا سوٹ تو کم از کم ہونا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچی کی، بیٹی کی بات سنی، دل پہ اثر ہوا، فوراً گئے اور جا کر جو خزانے کا انچارج تھا بیت المال کا اس کو بلایا، اس سے کہا کہ جو میری تنخواہ ہے نا، اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس چاہیے، اگلے مہینے کی، مہینہ تو پورا ہوگا نا، بعد میں ملے گی، مجھے آپ پہلے دے دیں۔ اب تربیت ان کی تھی، ملازمین بھی تو ان کے اپنے رکھے ہوئے تھے، ان کی بھی تربیت کی ہوئی تھی۔ وہ ملازم کہنے لگا، بیت المال کا انچارج کہنے لگا، امیر المومنین میرا ایک سوال ہے، وہ آپ اس کا جواب دے دیں، بلکہ میری ایک شرط ہے وہ آپ پوری کر دیں، میں آپ کو تنخواہ بھی لا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کون سی شرط؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں اگلے مہینے کی یکم تک زندہ رہوں گا، تنخواہ تو تب ملے گی نا جب آپ ہوں گے، تو کام کریں گے تو تنخواہ ملے گی، جب آپ رہیں گے نہیں تنخواہ کس بات کی؟ آپ مجھے لکھ دیں کہ یہ مہینہ پورا میں زندہ رہوں گا اور کام بھی کرتا رہوں گا، پھر تو میں تنخواہ دیتا ہوں آپ کو، اور اگر آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں ایسے تنخواہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کی سمجھ میں بات آ گئی، کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے۔ واپس آتے ہیں، بچی کو بھی بلاتے ہیں جو رو رہی تھی، دوسرے بچوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بیٹا دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے
کہ یا اسے منظور کر لو کہ میں بھی، تمہاری امی بھی اور تم بھی سارے، ہم سارے اکٹھے جنت چلے جائیں۔ ایک یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ تم صبر کر لو، صبر کر لو جنت ملے گی، اور اگر نہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں تو جنت مل جائے گی، تمہارے باپ کو جہنم جانا پڑے گا۔ لوگوں کا حق میں نے اگر کھا لیا تو مجھے جہنم جانا پڑے گا۔ بچے بیک زباں بولے ابا جان ہم صبر کریں گے، ہمیں جنت چاہیے، ہم آپ کو تکلیف میں دیکھنا یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا۔ جب وہ سب لپٹ گئے اپنے والد سے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، ہمیں سوٹ نہیں چاہیے، تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسی اولاد عطا کی ہے جنہوں نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حقیقی ٹھنڈک نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ ذرا چیک کر لیں، کبھی دیکھ لیں، آپ کا بچہ پیپر دے کر آیا، پیپر دے کے آیا، آپ نے اسے بلایا بیٹا پرچہ کیسے ہوا؟ بہت اچھا ہوا، دکھاؤ ذرا، دکھائیے۔ پیپر تو آسان ہے، کیا بھی ہے، بالکل سارا کیا ہے، سارا مجھے یاد تھا، ٹھیک ہے، آپ خوش ہو گئے۔ دوسرے موقع پر نماز کا وقت ہوا، آپ پوچھے بیٹا نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھ لی ہے۔ یہ آپ خود چیک کر لیں، پیمانہ آپ کے پاس ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا نماز میں نے پڑھ لی ہے، تو اس موقع پر جو خوشی آپ کو ملے گی پیپر کے پاس ہونے اور اچھا ہونے پر اور اس کی خبر سننے پر، اتنی خوشی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک ایسا سکون رکھا ہے، اس جملے کے اندر سکون رکھا ہے۔ اور اولاد کو متقی بنانا ہے اگر، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ یہ تو صفات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، 14 صفات آ گئیں، لیکن دو چیزیں ہیں، اگر وہ دو چیزیں بھی اپنا لی جائیں تو اس سے بھی آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو تب ہوگی نا جب بے حیائی سے بچے، بے حیائی کے قریب نہ جائے، گناہ کے قریب نہ جائے، فحاشی والے کاموں کے قریب نہ جائے، تب آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو ان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک نسخہ ارشاد فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من ربک۔ پہلی چیز بتائی، تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب نے نازل کی ہے، قرآن کی، اس کی تلاوت کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ہے جو بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز کا پابند بنا دیا جائے اور تلاوت کا پابند بنا دیا جائے تو بہت سارے جرائم سے وہ بچ سکتے ہیں، اور جب بچیں گے جرائم سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ آپ گھر میں آئے، بچہ آپ کا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یقیناً آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دلی خوشی محسوس ہوگی، سرور محسوس ہوگا۔ آپ گھر میں آئے، بچہ آپ کا مصلی پہ بیٹھا ہے، خوشی محسوس ہوگی۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کی اولاد آپ سے پہلے مسجد کی صف پہ بیٹھی ہے، آپ کو خوشی ہوگی، سرور حاصل ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ایک طرف تو ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اور دوسری طرف اللہ سے مانگیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سے مانگیں، ہمت کریں، پہلے محنت کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے ہیں تو ان کو مار بھی سکتی ہیں، پیٹ بھی سکتی ہیں، بڑے ہیں تو ان کو سنوا بھی سکتی ہیں اگر مار نہیں سکتے تو، اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی سے عرض کریں، اللہ یہاں تک میں لایا ہوں، ایسے قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک لطیفہ سا ہے کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے رات کے وقت مسجد کی طرف۔ کبھی راتوں کو مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں، رات کے 2 بجے مسجدیں کھلا کرتی تھیں، لوگ تہجد پڑھنے کے لیے مساجد میں آیا کرتے تھے۔ آج کل تو خوف ہی اتنا ہے، حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، رات کو کون نکل سکتا ہے۔ تو مسجد کی طرف اللہ والے جا رہے تھے، رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوگا، 2:30 بجے کا ٹائم ہے۔ اسی وقت اسی گلی میں سے چور بھی گزر رہے تھے، 3-4 ڈاکو تھے، چور تھے، چوری کے لیے نکلے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، پریشان تھے بیچارے کہ آج رات ہماری خالی چلی گئی۔ اللہ والے کو آتے ہوئے دیکھا نا،
تو کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح ہے، یہ بھی نکلا ہوا ہے نا، شکار کے لیے نکلا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرنے نکلا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو دوسرا آدمی اس کے لیے آئینہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اس کو اپنے جیسے سارے نظر آتے ہیں۔ تو قریب جب گئے تو اسے پکڑ لیا، بابا جی بڑے خوش خوش جا رہے ہیں آپ، ہم بھی جس کام کے لیے نکلے تھے لگتا ہے کہ آپ بھی اسی کام کے لیے نکلے ہو، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ساری رات ہم گھومتے پھرتے رہے، کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی نوبت نہیں آئی، موقع نہیں ملا، اور آپ کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خزانہ دیکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ کچھ لگا ہے، تلاشی دو مجھے۔ تو بابا جی سمجھ گئے کہ چور ہیں، اس نے کہا بھائی خزانہ تو بہت بڑا ہے، میں تو ڈھو ڈھو کر تھک گیا ہوں، اگر تم بھی لینا چاہو تو آ سکتے ہو میرے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو نکلے اس لیے تھے، چور تھے، خزانہ کیسا ہے؟ لیکن اس نے کہا میری شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ؟ بابا جی نے کہا 2 شرطیں ہیں یا 3 شرطیں ہیں، جہاں میں لے جاؤں گا میرے ساتھ چلو گے، خاموش رہو گے، جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے، جو میں کروں گا وہی کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 3 شرطیں مان لی، چل پڑے۔ جب چل پڑے وہ تو مسجد کی طرف آ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے آؤ بھائی، مولوی کو پکڑا تھا، مولوی کی دوڑ مسجد تک لے آیا تمہیں مصلی پر۔ بابا نے کہا بھائی وضو بناؤ، اب وعدہ کر چکے تھے نا، جو کہیں گے آپ ہم مانیں گے۔ وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، خود آگے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز کی نیت کر لی، اور پھر اپنے انداز میں جو دل کی گہرائیوں سے آواز نکل رہی تھی قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھتے رہے۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے چور رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، دل کے سوز سے پڑھ رہے تھے، اور اس میں آیات، وہ زبان سمجھتے تھے، عربی تھے، لطیفہ عربی کا ہے، تو اس میں وہ آیات پڑھی قرآن کریم کی زیادہ تر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے اور مجرموں کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے، وہ آیات پڑھی۔ نماز مکمل ہوئی، اب پیچھے ہیں وہ سارے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد بابا جی نے ہاتھ اٹھائے، دل ہی دل میں پکارا، اللہ بندے تو آپ کے ہیں، وہ راستہ گم کر چکے تھے، وہ آپ کو بھول چکے تھے، اللہ آپ تو جانتے ہیں نا بندے آپ کے ہیں، بھولے ہوئوں کو لایا ہوں اللہ آپ کے در پر، آپ کے بندوں کو لے کر آیا ہوں، اللہ ان گناہگاروں کو جو گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے، جو گھوم رہے تھے گناہوں کی تلاش میں تھے، اللہ ان کو وضو کرا کے مصلی پہ کھڑا کر کے آپ کے سامنے جھکا میں نے دیا ہے، اللہ آپ قبول کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، اور اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ہاں بھائی بتاؤ اب چلیں؟ انہوں نے کہا کہاں چلیں؟ کہا وعدے کے مطابق تم نے وعدہ شرائط پوری کر دی ہیں، وہ چلتے ہیں نا، خزانہ ہے تو لوٹتے ہیں۔ اب وہ چور بھی کہنے لگے بابا جی ہم نے بڑے خزانے لوٹے ہیں، لیکن جو خزانہ آپ نے دکھا دیا اب کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دل سے مانگیں، محنت بھی کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ یہاں تک میں لے آیا ہوں، اب ان کو اپنا بنا لینا یہ آپ کا کام ہے، اب ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لینا، اب ان کو استقامت عطا کرنا، اب ان کو اپنا بنا لینا، اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، مقبول بندہ بنا دینا، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لینا، اللہ یہ آپ کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز سے مانگیں، رب العالمین کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ بھی نصیب فرمائیں، اور ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول بھی فرمائیں۔